گزشتہ ایام میں کچھ بدکماش لوگوں نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے حضرت خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی اور اہانت کی، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ، حضور کے اہل بیت کے ساتھ عقیدت و محبت کا ربط و رشتہ رکھنے والے اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور یہ ملک امن کا گہوارہ ہے۔ یہ عالمی سازش ہے کہ اس ملک کو پھر فرقہ واریت کی آگ میں جھونک دیا جائے، لیکن سنجیدہ اور متین لوگ کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور نادیدہ ہاتھوں کا اس ملک کو کھیل نہیں بننے دیں گے۔ لیکن اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہانت ہوتی ہے تو اس کو بھی کسی صورت گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ حضور کا پیار ان کے رگ و ریشہ میں یوں محو نفوذ تھا کہ جب وہ شام کے سفر سے واپس آتے ہیں تو انہیں کسی نے بتایا کہ تمہارے ساتھ جن کا دوستی کا تعلق ہے وہ نبوت کے مدعی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے اور حضور کے دروازے پہ دستک دی اور کہا کہ میں نے کچھ سنا ہے۔ فرمایا بالکل آپ نے سچ سنا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، کوئی بحث نہیں کی، بلکہ فرمایا آپ ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت اسلام کرنا چاہتا ہوں۔ کائنات میں کسی نے ایسا عشق نہیں کیا جیسا حضور سے حضرت ابو بکر نے کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کائنات میں حسن کی داستانیں آپ نے سنی ہوں گی، محبت کی کہانیاں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ 5000 فٹ کی بلندی پر ہے غار ثور، اور آقا کریم علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھا کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور کے اوپر جا رہے ہیں، اور شوق فراما کا عالم یہ ہے کہ قدم بھی خوشی سے پورا نہیں لگتا۔ اللہ اکبر۔ پباں پار قدم نہیں لاندا، پباں پار قدم نہیں لاندا، سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا، او پیا جاندا یار نبی دا، یار بھی یارے غار نبی دا۔ رنگ دیکھو جمال دیکھو کہ مال بھی راہ خدا میں وار دیا، گھر کے اندر ایک پائی بھی نہیں رکھی۔ اللہ اکبر۔ وطن بھی چھوڑ دیا، آپ کے پورے خاندان نے حضور کے لیے قربانیاں دی۔ حضرت اسماء نے ابو جہل سے تھپڑ کھائے، وہ آپ کے گوشوارے ٹوٹ کے گرے، کیا کیا تکلیفیں آپ کے خاندان نے گوارا نہیں کی۔ اور غار ثور کی وہ ایک رات، حضرت عمر کہا کرتے تھے میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں اور عمر وہ رات دے دے۔ تو یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا رنگ۔ اب عشق کا توازن دیکھیے۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، بڑا مشکل لمحہ تھا، اور یہ وہ لمحہ تھا کہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہہ رہی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الارض سرنا لیالیا، جو مصیبتوں کے پہاڑ میرے اوپر ٹوٹے ہیں اگر وہ دنوں پہ پڑتے تو کالی راتیں بن جاتی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کاش مجھے کالا سانپ لڑ جاتا اور میں دوسری سانس بھی نہ لیتا، اب جینا بیکار ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی سامان باندھ رہے تھے، اب مدینے میں رہنے کی ضرورت نہیں، اب شہر چھوڑ جاؤں گا۔ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نیام سے باہر کھینچی اور آپ نے لہرانی شروع کر دی، کہا میں کاٹ کے رکھ دوں گا جس نے کہا حضور کا وصال ہو گیا۔ چند لمحے سکتے میں حضور گئے، پھر اپنی حالت میں پلٹ گئے۔ دوسری جانب جو منافقین تھے انہوں نے کہا واہ واہ حضور کے دم سے بہاریں تھیں، اب کس نے پڑھنی ہے نماز۔ جب حضور چلے گئے قصہ ختم ہو گیا، کہانی سمٹ گئی، لوگ جہاد پہ جاتے تھے، جانیں وارتے تھے، اپنے مال سے زکوٰۃ کیا صدقات بھی نکالتے، اب کس نے جان وارنا، اب کس نے مال دینا، اب یہ بول رہے تھے۔ اور حضرت عمر کہہ رہے تھے میں تلوار سے گردن کاٹ دوں گا اگر کسی نے کہا حضور کا وصال ہو گیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی رگ رگ میں حضور کا پیار تھا، ان کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، عشق رسول بھرا ہوا تھا، تو ان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے تھی؟ اور یہی تو عشق کا امتحان تھا، یہی تو توازن عشق اور عقل کا تھا، جس سے جوہر نکل کے آتا ہے
تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے اور حضور علیہ السلام کی وفات کی خبر دی، اور پھر قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اللہ اکبر۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں لگا کہ یہ آیت نازل اس موقع کے لیے ہوئی تھی۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد کہا الا من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإن محمدا قد مات۔ مجھے بتاؤ تم حضور کی عبادت کرتے تھے؟ اگر حضور کی پوجا کیا کرتے تھے، حضور کی عبادت کیا کرتے تھے تو وہ تو اپنا کام پورا کر کے اللہ کے حضور جا چکے، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ کل بھی زندہ تھا، وہ آج بھی زندہ ہے، اسے موت نہیں ہے۔ فرمایا جس مشن کے لیے رسول کریم نے اپنی زندگی لگا دی اور سب کچھ دے دی، حتیٰ کہ جان بھی اللہ کے سپرد کر دی، کیا حضور کے چلے جانے کے بعد تم اس مشن کو چھوڑ دو گے؟ تو لوگوں کے اندر ہمت پیدا ہوئی، کہا کیوں چھوڑیں گے؟ تو کہا پھر اٹھو حضور کے دین کا جھنڈا پکڑ لو۔ اب منافقین کی ساری کھیل بگڑ گئی، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ موقع ہے، اس نازک موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کلیجہ پھٹ رہا تھا، لیکن انہوں نے جو مشکل وقت میں جو فیصلہ کیا وہ امت کے کھڑا ہونے کا ضامن بن گیا۔ میں کہتا ہوں اگر یہ موقع حضرت سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ نہ سنبھالتے تو بتاؤ آج امت کے چہرے پہ رنگ موجود ہوتا؟ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق کا توازن تھا، اور مشکل فیصلے، یہ سیدنا صدیق اکبر کا وہ رنگ تھا جو آپ کو یہاں دکھائی دے۔